أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہرکار حقیقت قل هو اللہ احد ونگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بعرکا دستگیر ولم یکن حافظ قرآن ناصر له کفوا احد ہم انبیاء در صنائت وند مقیمی در انتظار تمند تو بدر منیری ہم اخترند تو سلطان ملکی ہم لشکرند محترم مکرم واجب الاحترام علماء کرام عزیز دوستو رب کائنات کا بے حد احسان ہے جس نے اس بابرکت محفل میں ہمیں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے علم کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں ان میں پہلی شرط ہے ادب اور دوسری ہے عمل ادب ہوگا تو اللہ تعالیٰ نافع علم دے گا اور عمل کی توفیق دے گا ہماری زندگیوں پر درس و تدریس کا جو اثر نہیں ہوتا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ادب سے اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر کا فرمان سنتے ہی نہیں حضرت شیخ قاضی صاحب نیت کی بات کر رہے تھے اگر نیت چاول کھانے کی ہو تو سننے کا فائدہ کوئی نہیں اور اگر نیت روح کی غذا ہو نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو نیت اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو نیت عمل کرنے کا جذبہ ہو اپنی کمیاں دور کرنے کی فکر ہو تو اللہ عمل کی توفیق دیتا ہے اس لیے بیانات کا انحصار مجمع کی قلت اور کثرت پہ نہیں ہوتا اس کے ذوق اور اس کے ادب پہ ہوتا ہے سننے والے میں ذوق کتنا ہے کیا سننے والے کو یہ بات سنانی چاہیے کہ نہیں سنانی چاہیے
وہ پنجابی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، خاصا دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، یہ محمد بخشا جی میں کھیر پکا کے کتے اگے ترنی۔ یہ خاصوں کی بات ہے، خاص بن کے سنیں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دے۔ یہ تو خاص ہے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ خاص ہے، ویسے میں نے سمجھانے کے لیے وہ شعر کو سنایا۔ جب ہم خاص بن کے اللہ کی بات کو سنتے ہیں نا اور تڑپ رکھ کے سنتے ہیں، دیکھیں نا قرآن ہی ہمیں کہتا ہے، قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نبی کے صحابہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کے دل ڈر جاتے تھے۔ اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ۔ ہم تو ہمارے اندر تو جو رشوت دے رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور جانا کتنے کے اندر جنت الفردوس۔ ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ، میں آپ کے علاقے کو نہیں جانتا، میں پنجاب کی مثال دوں گا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنی، تکبیر کہنے کا بڑا شوق، لیکن بہنوں کا حق کھا گیا بیچارہ۔ نہیں سمجھے آپ، یا سمجھے نہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں، بہنوں کا حق کھا گیا۔ طلبگار جنت کا ہے، حصہ بہنوں کا کھا گیا، جانا کتے سو جنت الفردوس جائے گا۔ مجھے میری طرف نہ دیکھیں، علماء سے پوچھیں، جائے گا؟ بہنوں کا حصہ کھانے والا جنت میں نہیں جا سکتا، بھائیوں کا حق کھانے والا، غریب رشتہ داروں کی جائیدادیں غصب کرنے والا کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اور پنجاب میں تو بہنوں سے کہا جاتا ہے اگر حصہ چاہیے تو پھر حصہ لے لو، ساری زندگی ساڈے بوے اللہ تکلیف، یا حصہ لے لو یا رشتہ بچا لو۔ اور ایک ہم میں جو کہ محبت سے بیگمات سے بات کرنا توہین سمجھتے ہیں، باہر جو مرضی ہو گھر کے دروازے پہ کھنگار مار کے بتا کے محسوس کروا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کوئی جلاد آ گیا، اور اسے روب سمجھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم یہ روب نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ کی کوئی ایسی ادا جو دلوں کو بھا جائے؟ میری اماں کہتی ہیں کون سی ایسی ادا ہے جو نہ بھاتی ہو، کون سی ایسی ادا ہے جو نہ بھاتی ہو، لیکن ایک ادا ایسی ہے جس کے لیے ہم ترستی رہتی ہیں کہ پیارے پیغمبر باہر کتنے پریشان کیوں نہ ہوں، غصے میں کیوں نہ ہوں، ناراض کیوں نہ ہوں، جب گھر میں قدم رکھتے ہیں تو چہرے پہ ایسی سمائل ہوتی ہے کہ ہم فدا ہو جاتے ہیں۔ سمائل اللہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بڑا درد دل ہے
کیا کیا بندہ بیان کرے، کیا کیا نہ کرے۔ آج کل مساجد میں، مراکز میں ایک اور بات بھی بڑی منظر عام پہ ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کے نعروں پہ تبصرے وہ کر رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے سلوگن پہ تبصرے وہ کر رہے ہیں جن کی اپنی بیٹیوں کے لباس بے حیا ہے، جن کی اپنی بیٹیوں کے لباس حیا والے نہیں ہیں، جن کی اپنی بیٹیاں ٹائٹس پہن کے پھرتی ہیں۔ کیسے ہوگا؟ جتنی دیر تک یہ قرآن سیکھا نہیں جائے گا، جتنی دیر تک رسول اللہ کی حدیث کو سیکھا نہیں جائے گا، رب کعبہ کی قسم انقلاب زندگیوں میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں پروفیسر ہوں، لیکچرر ہوں، میں نے ایک مرتبہ گریجویشن کی کلاس میں حضرت کلاس سے کہا تم میں سے اقبال کو کوئی جانتا ہے؟ تو 55 کی اسٹرینتھ تھی، ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، سر میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا تم کس طرح جانتے ہو؟ کہتا ہے میں نے اقبال کو پڑھا، میں نے اقبال کو بولو پڑھا ہے، میں نے کلیات اقبال پڑھی ہے، میں نے بانگ درا پڑھی ہے، میں نے فلاں پڑھا، فلاں شکوہ جواب شکوہ، اقبال کو میں نے پڑھا ہے، اس لیے میں اقبال کو جانتا ہوں۔ مسلمانوں، اقبال کو پڑھے بغیر کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ جس نے اقبال کی کتابیں پڑھی اس نے ہاتھ اٹھایا، میں اقبال کو جانتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بتاؤ اللہ کو کون کون جانتا ہے؟ نہیں جانتے۔ اللہ کو وہ جانتا ہے جس نے قرآن پڑھا، اللہ کو وہ جانتا ہے جس نے قرآن کو ترجمے سے تفسیر سے پڑھا ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ میرے اکابر ہیں، یہ بزرگ، ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسی طرح چلتا رہا، ایک وقت آئے گا کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں قرآن دیکھ کے کہا کرے گی ہاں یہ کتاب میرا دادا پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پی ٹی ایم میں بڑی بڑی ماؤں کو روتے دیکھا ہے، باپوں کو سرتا دیکھا ہے، جو منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹیوٹر بتائیں فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، انگلش کا۔ میری بچی کو فزکس نہیں آتی، بایو نہیں آتی، کیمسٹری نہیں آتی۔ میرے کان ترس کے یہ سننے کے لیے کہ مجھے کوئی ایسا حلقہ بتائیں میری بیٹی کو قرآن نہیں آتا۔ میں روتی ہوں راتوں کو اٹھ کر، میرے بچے کو قرآن نہیں آتا، میری بیٹی کو حدیث نہیں آتی، اسے قرآن ترجمے سے نہیں آتا۔ کون آج روتا ہے قرآن کے لیے؟ کون تڑپتا ہے قرآن کے لیے؟ قرآن میں ہدایت ہے، ہدایت قرآن میں ہے۔ جب قرآن پڑھا ہی نہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہدایت ملی نہیں، زندگی گزر گئی، 7 سال ہو گئے قرآن نہیں سیکھا، 55 سال ہو گئے قرآن نہیں سیکھا، 70 سال کا بابا بن گیا، قرآن نہیں سیکھا۔ مطلب کیا ہے؟ ہدایت سے محروم ہے۔ فرسٹ پریورٹی پہ قرآن ہونا چاہیے، لیکن آج کل رواج یہ ہے کہ مسجد میں آنے والا بچہ 4 دن سے آئے نہیں تو قاری صاحب کہتے ہیں حاجی جی، ملک جی، آپ کا پوتا مسجد میں نہیں آ رہا۔ وہ ہنس کے کہتا ہے وہ جی سکول دے ٹیسٹ ہوندے پہ تے بچے تے برڈن بڑھ جاندا ہے، ٹیسٹ پہ ہوندے سو، ٹیسٹ مکدے نے تے پھر آ جائے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب بولتے نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم نے سکول کی کتابوں کے لیے ان پہ قربان کیا تو قرآن قربان۔
ہم نے اسکول کی کتابوں کو ترجیح دی ہے. 10th کے بچے کا فیوچر پوچھے ماں باپ سے، وہ کہے گا جی پری میڈیکل کرے گا، پھر میڈیکل کے اچھے کالج میں ایڈمیشن لیں گے، ڈاکٹر بنے گا، چائنا میں جائے گا، ڈاکٹر بننے کے لیے کرغزستان میں جائے گا، امریکہ میں جائے گا، یا پاکستان کے کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، شادی کر دیں گے، پرسکون لائف گزارے گا. اس پورے فیوچر پلان میں کہیں پر قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کوئی، کہیں پر نبی کی سنت کا تذکرہ کوئی نہیں. زندگی پرسکون کیسے ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری، تھکے ہو یا تانگ ہوتے دس چھوڑو، میں آپ تھکے قرآن سن کے تے جوش آنا چاہیے، لیکن جو ترجمہ نہیں بھی آتا عربی سے سمجھ آتی ہے. من اعرض عن ذکری، جس نے بھی مولوی ہے، پھر بھی پیر ہے، پھر بھی سید ہے، تب بھی وزیر ہے، پھر بھی مشیر ہے، پھر بھی من اعرض عن ذکری، من اعرض عن ذکری فإن له ذکر سے مراد کتاب اللہ، جس نے بھی میرے قرآن کو ترجیح نہیں دی، میرے قرآن کو زندگی سے نکال دیا. آپ پوچھیں حاجی صاحب اور دکاندار صاحب اور بزنس مین صاحب، تمہارا بیٹا 11ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے، 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہے، 9th 10th میں پڑھ رہا ہے، اسے قرآن بھی پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ کہتا ہے جی وہ تو 3ری میں پڑھ لیا تھا. 3ری میں تو اردو بھی پڑھ لی تھی، 3ری میں تو انگلش بھی پڑھ لی تھی، 3ری میں تو ریاضی بھی پڑھ لی تھی، پھر اسے ہر سال ٹائم کیوں دے رہے ہو؟ قرآن کو تم نے نہ وارث سمجھا، قرآن کو تم نے پسے پشت ڈال دیا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. انا
آتی پہ جے کوئی نہ ہاتھ کھڑا کرو ہم جن کو سمجھ نہیں آ رہی آ رہی ہے اچھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا او میرا پیغمبر إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ہم نے تمہیں شاہد بنایا کیوں بنایا اس لیے کہ قرآن والی ذمہ داری جو تجھے دی ہے قرآن والی ذمہ داری تجھے کیوں دی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تیرا کردار تو نمونہ قیامت تک تو قرآن والا تو تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے تیرے وارث بنیں گے وارث تب بنیں گے جب وہ بھی قرآن والے بنیں گے وارث تب بنیں گے جب وہ بھی قرآن بیان کریں گے وارث تب بنیں گے جب وہ بھی اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنائیں گے جب ان کی بھی نشست و برخاست لیل و نہار جب ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا قرآن کے ساتھ اس لیے میرا پیغمبر ہم نے تجھے شاہد بنایا اعلان کر میرا پیغمبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اعلان کر بتا انہیں اے اللہ کے سوا مشکل کشا بولو کوئی نہیں بولو کوئی نہیں سارے بولو پچھلے بھی بولو اللہ کے سوا مشکل کشا آپ اٹھا کے بولو کوئی نہیں سنو یہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھو یہ تمہارا کوئی نہیں کہنا یا ہاں کہنا یا نہ کہنا قرآن کی تائید میں بولنا ہاتھ اٹھانا یہ بخشش کا سبب ہے یہ کلمے تمہارے اللہ کے دربار میں ڈھال بن جائیں گے اور مرضی ہے تو آجی بولو پھر پاؤں میں نہ بولو یہ ڈھال بنے گے یہ تمہاری بخشش کا سبب بنے گے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا میرا پیغمبر میں نے تجھے گواہ بنایا ہے گواہی سب سے پہلے اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ او کائنات والو مکے والو چودھریوں وزیروں بشیروں اور سرداروں نوابوں سنو 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 جن کو تم پکارتے ہو یہ پکاروں کے لائق نہیں ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ عبادتوں کے لائق نہیں ہے جنہیں تم مشکل کشا مانتے ہو یہ مشکل کشائی کے قابل نہیں ہے جنہیں تم حاجت روا مانتے ہو یہ حاجت روا نہیں ہے جنہیں تم فریاد رس مانتے ہو یہ فریاد رس نہیں ہے آج کے دور میں جنہیں تم بری ایمان بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری مانتے ہو جنہیں تم کہتے ہو خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا جنہیں تم کہتے ہو کہ آئے ہیں تیرے در پہ سواری بن کے جنہیں تم کہتے ہو بردے جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی اللہ کے سوا جن جن کو بھی کارساز مانتے ہو اللہ کے سوا اس کی ذات میں صفات میں عبادات میں جس جس کو بھی شریک کرتے ہو یہ اللہ کی ذات و صفات میں اس کے شریک بولو نہیں ہے گلاں ہلکیاں ہلکیاں چگلیاں نے وچ وچ برداشت کریو ہیں یہ چبتی ہیں باتیں نہیں چکتا انشاءاللہ آپ کو نہیں چبتی آپ کو نہیں چبتی اللہ اللہ اور مسئلہ توحید اللہ کے نبی کا مرکزی مسئلہ ہے بیان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کے قرآن کا مرکزی مسئلہ ہے
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. سبحان اللہ. اعلان کروا کہ میرا پیغمبر زمینوں آسمانوں والے غیب نہیں جانتے. زمینوں آسمان کے غیب بھی کوئی نہیں جانتا. زمینوں آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے. کیونکہ جو چیز پردے کے پیچھے آ جائے، پردے کے پیچھے سے سننے، جاننے، دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ. سارے بولو اللہ. جذبے سے بولو، اللہ. اٹھا کے بولو اللہ. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. کوئی نہیں جانتا. جاننے والا کون ہے؟ پردوں کے پیچھے سے جاننے والا کون ہے؟ قرآن میں اللہ اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ سے اعلان کروا رہا ہے. کیا اعلان کروا رہا ہے؟ اللہ سورہ انعام آیت نمبر 59 اللہ اعلان کیا کروا رہا ہے؟ ذرا سنیے ہوگا. وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. وہی ہے گواہ. جو ہے گواہ کا کام ہے سچی گواہی دینا. گواہ کا کام کیا ہے؟ سچی گواہی دینا. بولو گواہ کا کام کیا ہے؟ سچی گواہی دینا. سچی گواہی دینا. اور سچی گواہی سچوں کو برداشت ہوتی ہے، جھوٹوں کو برداشت نہیں ہوتی. سچی گواہی سچوں کو برداشت ہوتی ہے، جھوٹوں کو برداشت نہیں ہوتی. نہیں. وَإِنَّهُ مفاتح الغیب. مفاتح چابیاں اور غیب کی کس کے پاس ہے؟ اللہ. سارے بولو جذبے سے. اللہ. کس کے پاس ہے؟ اللہ. میرا ٹائم تھا 3 سے 4 جو طے تھا، تو ٹائم میرا پورا کب کا ہو چکا. آپ کا ذوق ہوگا تو تھوڑی سی باتیں ہو جائیں گی، نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں. اس لیے فرمایا انہو مفاتح الغیب لا یعلمها. جو چیز پردے کے پیچھے آ جائے اور میرا محمد کریم گواہی دے، اور پردے کے پیچھے سے سننے جاننے والا کوئی نہیں ہے. پردوں کے پیچھے سے سننے جاننے والا کون ہے؟ اللہ. ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. اس لیے زمین کی گہرائیوں کا پردہ آ جائے، سمندر کی گہرائیوں کا پردہ آ جائے، ہر پردے کے پیچھے سے دیکھنے سننے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ. کون ہے؟ اللہ. ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ساتھ ساتھ مثال دیتا جاؤں. مثالیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ کو اللہ اپنے قرآن میں جگہ فرماتے ہیں وہ میرا پیغمبر جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم ثانی پیغمبر 950 سال اللہ کی وحدانیت کا درس دینے والا پیغمبر جب کشتی میں سب کو سوار کر رہا ہے، پانی
کفریہ حالت میں آ جاؤ نہیں، پہلے لا الہ کا اقرار کر، لا الہ انکار کر، الا اللہ اقرار کر، اور ہمارے ساتھ سوال کر۔ مشرک جب اپنے رب سے رشتہ اور بھروسہ اس کا ٹوٹتا ہے نا، پھر وہ تنکوں کا سہارا ڈھونڈتا، اپنے باپ سے کہنے لگا صحابی الا جبل اوبا تو پنجا تو تھلے کسے نو پنجا نو نہیں مندا، ایک تو اتے آندہ نہیں، میں پنجا تو تھلے آندہ نہیں، تو ایک تو اتے جاندہ نہیں، میں تے نہیں مان لے آندہ صحابی الا جبل، میں دوڑ لا کے چڑھ جاؤں گا پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یا سے منی من الماء، پہاڑی کی چوٹی بچائے گی مجھے کس سے؟ پانی سے۔ حضرت نوح کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ آؤ میرے بچے، تیر قضا کا چھوٹ گیا ہے، آج کے دن بچائے گا کوئی نہیں، بچائے گا کوئی نہیں۔ میں تیرا باپ، میں پیغمبر، میں نبی، میں رسول، میں پیغمبر بھی تجھے بچا نہیں سکتا، بولو۔ نہیں سکتا۔ نبی کہہ رہا ہے میں بھی نہیں بچا سکتا، اندر لے میں نات ڈبی ہوئی تر جاؤ گی، یہ ڈبیاں تار دے پیا، ایک پلیٹ کھیر ہوتے ساری زندگی کی بخشش کیا کروا دیا۔ حضرت نوح کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج بچے گا وہی جس پر رحم کون کرے گا؟ اللہ، اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا، اور کوئی نہیں بچتا۔ اللہ کہتا ہے باتیں کر رہے ہیں، توجہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس طرف باپ ہے پیغمبر، سامنے بیٹا ہے، میں نے کیا کیا؟ حالا بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان میں نے پانی کی موج کو اٹھایا اور پردہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کیا بنا دیا؟ پردہ۔ حضرت حبیب صاحب پردہ بنا دیا۔ زندہ پیغمبر ہے، زمین کے اوپر ہے، زندہ ہے، زمین کے اوپر ہے، پانی کا پردہ ہے، لیکن پردے کے پیچھے اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکا۔ او کو سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ، یہ کنڈیاں کھولنا پھر ناراض ہو جاؤ گے۔ اشارے سے زندہ پیغمبر ہے، زمین کے اوپر ہے، قرآن کہتا ہے حالا بینہم الموج، حالا بینہم الموج۔ مفسرین نے لکھا پانی کو اٹھانے کا مقصد یہ تھا نوح اپنے بیٹے کو غرق ہوتے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے، کہیں غم زدہ نہ ہو جائے۔ زندہ پیغمبر پانی
برقع پہن کے جایا کرو گھر والیوں، وہ نیچے سے دیکھ لیتے ہیں، جو اتنی مٹی سے دیکھ لیتے ہیں ان کے آگے تیرے سوتری کپڑے کا کیا پردہ ہے؟ نہیں سمجھا؟ اور جس کی نظر مان مٹی کو چیر کے باہر نکل آئی ہے، یہ چادر اس کے سامنے کو حجاب بن سکتی ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، پردہ آ گیا، پردے کے پیچھے دیکھنے جاننے سننے والا کون ہے؟ ہم نے پردہ بنا کر، قرآن کہتا ہے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، غرق کر دیا، کھال نیچے آئی، نو کہتے ہیں اللہ میرا پتر، اللہ کا میں نے کتھے ہی پتر۔ وہ سمجھ آئی؟ ایک اور مثال دے دوں، بخاری شریف میں حضرت بخاری کی تعریف کر رہے تھے، یقیناً وہ ہے ہی قابل تعریف۔ بخاری میں ایک واقعہ ذکر کرا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھر سے نکلے ہیں، بھوک نے تنگ کیا ہے رسول اللہ کو، اتنی دیر میں ابو بکر صدیق بھی گھر سے نکل آئے، آپ کو بھی بھوک نے تنگ کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یار ابو بکر کدھر؟ یا رسول اللہ کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میرے دل میں خیال آیا محبوب کے پاس چلتے ہیں شاید کچھ مل جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر کعبے کے رب کی قسم میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، مجھے بھی بھوک نے تنگ کیا، میں تو تیری طرف آنے لگا تھا۔ ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمر بھی آ گئے، اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر کدھر؟ یا رسول اللہ بھوک نے تنگ کیا ہے، آپ کی طرف نکل آیا۔ آج ایک ٹائم کا کھانا لیٹ ہو جائے تو چھاپا مارتے ہیں اپنی بیگم کے منہ پہ، تجھے نہیں پتا تجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بازو کھولا، ابو بکر کو قرارے میں لے لیا، یہ بازو کھولا عمر کو قرارے میں لے لیا۔ کبھی ابو بکر کو یوں ساتھ جوڑ رہے ہیں محبت سے، کبھی عمر کو یوں ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میرے یارو، قیامت میں بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ او میرے یارو، میرا وہ شاگرد سعد بڑے دنوں سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آئے نا آپ کی خدمت کروں، آئے نا آپ کی مہمان نوازی کروں، آئے نا آپ کو کھلاؤں پلاؤں دباؤں خدمت کروں، میں میزبان بنوں آپ میرے مہمان بنے، یہ میری آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے یا رسول اللہ۔ آؤ یار آج سعد دا زندہ لائیے، سمجھے پنجابی کا جملہ یہ سعد دا دامہ لائیے، وہ جو کہہ رہا تھا اتنے دنوں کا، آؤ چلتے ہیں آج اس کی خواہش بھی پوری کرتے ہیں۔ رسول اللہ ابو بکر عمر کو ساتھ لے کر حضرت سعد کے دروازے کے قریب آ رہے ہیں۔ حضرت سعد کسی کام سے گھر سے نکلنے لگے، ایک قدم باہر ایک اندر، اللہ کے نبی پہ نظر پڑی تو اندر ہو گئے، دروازہ بند کر لیا۔ رسول اللہ دروازے کے پاس پہنچے، آپ نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم یا سعد۔ دروازے کے
پیچھے سے کہتا ہے وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے دوسری بار کہا السلام علیکم یا کھولے آواز سے کہتا ہے وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ تیسری بار سلام کیا لیکن کوئی آواز سنی نہیں، کیونکہ آواز تھی پردے کے پیچھے۔ نہیں سمجھے؟ آواز تھی پردے کے پیچھے، ساتھ تھا پردے کے، پردے کے پیچھے سننے جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ابو بکر عمر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں نصیب پھر کیا کیا جا سکتا ہے، ٹکر تے نہیں لیا شکر تے کریے جا۔ سبحان اللہ۔ آؤ مسجد چلتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، واپس چلنے لگے، حضرت سعد نے دروازہ کھولا، چھلانگ لگا کے سامنے آ گئے۔ اتیتانا فدیناک، اتیتانا فدیناک، اتیتانا فدیناک، اتیتانا فدیناک۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے آگے پیچھے ہونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سعد تو اندر تھا؟ جی یا رسول اللہ، میں نے سلام کیا اور تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نے جواب دیا۔ فرمایا جواب دیتے تو میں سن لیتا۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں سنواتا تو آپ سن لیتے۔ میں نے جواب دیا پردے کے پیچھے سے ہولے ہولے، پردوں کے پیچھے سے سننے والا۔ یا رسول اللہ آپ کا درس ہے، پردوں کے پیچھے سے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ سبحان 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 اللہ کو اللہ۔ قرآن کریم میں بس کر سنی ایک مثال اور دے دوں، آوازیں کم ہو جائیں تو بس کر دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہے، میرا پیغمبر ہے اور پھنس گیا ہے مصیبت کے اندر۔
کا اندازہ ہو گیا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اللہ تیرے سوائے ان پردوں میں نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے، تو بچائے تو مجھے مارنے والا کوئی نہیں، اور اگر تو مار دے تو مجھے بچانے والا۔ اللہ اللہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرا پیغمبر تو گواہ ہے، اور سب سے پہلی گواہی دے میری ذات کی، میری توحید کی گواہی دے کہ جن سے تم مانگتے ہو، منگتا ہو منگتے بولو، منگتا منگے دے بغے مرادوں والی اس کی دینا یار محمد جیڑا آپ خود سوالی، جیڑا میرے تے تیرے پیسے دا منتظر ہے، او کی دے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں میرا رب وہ ہے جو کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں ہے، جو سلاتا ہے خود سوتا نہیں ہے، جو دیتا ہے کچھ لیتا نہیں ہے۔ تم جن کے پاس جاتے ہو یہ سب سے بڑے چور ہیں، دلے ہیں دنیا کے، یہ دنیا کے کتے ہیں، دنیا کا مال لوٹنے کے لیے تمہیں اپنے سامنے جھکواتے ہیں، تمہارے سر در در پہ جھکواتے ہیں۔ اور نوجوانوں اور علماء کرام اور میری بہنوں جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، مرتے مر جانا، اللہ کے سوا کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ اللہ کہتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ رکھ اس زندے خدا پر جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب تو بھروسہ رکھے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تجھے روزیاں وہاں سے دوں گا جہاں وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ آخر دعوانا